اب جناب مولانا سید طیب شاہ ترمذی صاحب سے عرض کروں گا کہ اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے جب ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں قبلہ، تو عالم اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات نے ایون یہاں تک کہا کہ حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر افضل کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، وہ اس میں مختلف آراء ہیں یقیناً، اور مولا کائنات کے حوالے سے تو ہے ہی، تو لیکن آپ کی شخصیت کی عظمت کو یہ بات بیان کرتی ہے کہ عالم اسلام کے بہت سے نابغوں نے آپ کو سب سے زیادہ بافضیلت ہستی قرار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتکم هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وفاطمۃ واولادہما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ خیر البشر کی لاڈلی خیر النساء ہیں آپ، واہ، خیر البشر کی لاڈلی خیر النساء ہیں آپ، زہرا ہے، فاطمہ ہے، سراپا حیا ہیں آپ، واہ، مخدوم یہ جہاں ہیں، تاج النساء ہیں آپ، واہ، کیا شان ہے کہ بنت حبیبی خدا ہے آپ، واہ واہ، اور شیر خدا ہے آپ کی عزت کے پہرے دار، قربان جائیں شیر غیرت شیر خدا ہے آپ، واہ واہ، محشر کے دن بھی ہوگا تقدس کا انتظام، بے شک، تاکہ خدا دکھائے کہ سب سے جدا ہے آپ۔ واہ واہ واہ، عابدی صاحب، آج کا جو دن ہے اور پھر ہمیں اس عظیم ہستی کی شان میں کچھ ملفوظات ادا کرنے کے لیے بلایا گیا، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ نے سید کائنات کی بلندی اور شان کے بارے میں ہم سے پوچھا۔ یہ وہ ہستی تھی کہ جن کو مخدومہ کائنات کہا جاتا ہے، سیدۃ نساء العالمین، اور پھر یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغمبر اسلام سے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ اس کے برابر کچھ بھی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ انسان کے ہم نے اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ کامل مرد، تو کامل مرد جب بھی ہم کہتے ہیں تو کامل مرد اس کائنات کے اندر، کامل انسان اس کائنات کے اندر سرور کائنات ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سنیں کہ کامل عورت بھی اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے۔ اس لیے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ غیر ابیہا، کہ میں نے پیغمبر اسلام کے ہم شکل ہر انداز سے، شرف کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے مشابہ فاطمہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک مرتبے قائم ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر پاک کے بعد کون افضل ہیں، اور پھر اگر کسی کو پیغمبر پاک کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانے تو اس کے پیچھے نماز، وہ بہت سارے باتیں ہیں۔ لیکن ام عائشہ نے ایک فتویٰ دے کر کائنات کو یہ بتا دیا، فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا افضل غیر ابیہا، کہ میں نے اس کائنات کے اندر فاطمۃ الزہرا کو اس کے بابا کے علاوہ ان سے افضل کسی کو بھی نہیں پایا۔ واہ، یہ آپ نے روایت کا متن بیان کیا کہ وہ فرماتی ہیں، جی واہ، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اگر کائنات میں سیدہ کائنات سے افضل کسی کو پایا ہے تو وہ ان کے بابا ہے فقط۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو بتا دیا کہ فاطمہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہر انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھی، ہر فعل اور قول میں پیغمبر اسلام کے مشابہ تھی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیجا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اسی پر امام احمد بن حنبل نے بھی ایک عام الفاظ میں بتا دیا کہ فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، ہم ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتے۔ جی بے شک، بالکل بالکل۔